جنگ احد میں ایک عورت کو پتہ چلا کہ میرے نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، میرے نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ جیسے ہی عورت کو خبر ملی، عورت اپنے گھر سے اٹھی، گھر کو اکیلا چھوڑ کے، گھر کو تالا لگانا بھی بھول گئی، گھر سے نکلی، میدان احد کی طرف بھاگتی دوڑتی چلی جا رہی، میدان احد کی طرف بھاگ رہی ہے، یہ پکار رہی ہے، لوگو میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، لوگو مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا؟ میرے نبی درد میں ہیں؟ کیا واقعی میرے نبی تکلیف میں مبتلا ہے؟ ہائے میں مر گئی، اللہ میرے نبی کو تو کچھ نہ ہو۔ میدان احد کی طرف دوڑتی بھاگتی چلی جا رہی ہے، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کہا کہ تیرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جنگ کے دوران کسی کافر نے وار کیا، تیرا بیٹا شدید زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، خون سے آلودہ ہے، تیرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا مجھے میرے بیٹے کی بات مت کرو، جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا آپ کا شوہر زخموں کی تاب نہیں لا رہا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بیچارہ، اس کو بچانے کے لیے جاؤ۔ اس نے کہا مجھے میرے شوہر کی بات مت کرو، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیسا حال ہے۔ ہائے کتنی محبت ہے نبی کے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ محبت نہیں، یہ تو مودت ہے۔ اس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح صحابہ بھی نبی کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتے۔ نبی کے بغیر صحابہ کا جینا محال ہے، جس طرح تو اور میں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح صحابہ نبی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ عورت نبی نبی کرتے ہوئے تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا کہ آپ کا جو 30 سالہ نوجوان بھائی ہے وہ پانی پانی کر رہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، خون آلودہ ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تڑپ رہا ہے بیچارہ، پانی پانی کر رہا ہے، بھاگو دوڑو اسے پانی دو، بھائی کو پانی دو۔ اس نیک دل خاتون نے کہا یہاں مجھے میرے بھائی کی کہانی نہ سناؤ، یہاں مجھے میرے بھائی کا قصہ، میرے بھائی کا حال مت سناؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیسا حال ہے، میرے نبی کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی، میرے نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، میں نے سنا ہے میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، بتاؤ یہ خبر غلط ہے نا؟ غلط خبر ہے نا؟ میرے نبی محفوظ ہے نا؟ میرے نبی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ آخر میں جا کر کسی نے کہا کہ الحمدللہ حضور کو کچھ نہیں ہوا، حضور خیر و عافیت سے واپس کی طرف آ رہے ہیں، مگر سنو تیرا ایک بھائی بھی فوت ہو گیا، تیرا نوجوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ہائے نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، شوہر شہید ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، بھائی شہید ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی نبی کی خیر و عافیت کی خبر سنی، اس عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی شکر الحمدللہ، شکر میرے مالک، جو میرے سونے محمد تو مر گیا اتر گیا، جو میرے نبی تو مر گیا بس وہی تر گیا۔ کہا میں نے تو بیٹے کو پیدا بھی اس لیے کیا تھا کہ تو نے جب بھی قربان ہونا ہے میرے محمد دے نام تو قربان ہونا ہے، تو نے جب بھی شہید ہونا ہے دین کے نام پہ شہید ہونا ہے۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، اسلام پلتا تھا، جن کی گود میں پلنے والے بچوں پر اسلام فخر کرتا تھا، اسلام رشک کرتا تھا۔ آج کل کی مائیں بھی ہیں، ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، دوسری طرف فحش فلمیں کی طرف نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ ایک ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف نظریں فلموں کی طرف جمی ہوئی ہوں، ایسی ماں کی کوکھ سے جنم دینے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔